اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فی حدیث مرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال جاء جبرائیل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان اللہ تبارک و تعالی ارسلنی الیک بہدیۃ لم یعطیہا احدا قبلک۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور اس چوتھے باب کی آخری حدیث یعنی 31ویں حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث چونکہ نسبتاً طولانی ہے، شاید 2 درسوں یا اس سے زائد درسوں پہ ہم اس حدیث کے مضمون پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں، لہٰذا صرف حدیث کے مضمون کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور جو ضروری وضاحت جہاں مناسب ہوگی اس وضاحت کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، حدیث طولانی ہے، مرفوع ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور بیان ہوتا ہے کہ جاء جبرائیل علیہ السلام الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ فقال، جبرائیل رسول خدا کو مخاطب قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے اللہ کے پیارے حبیب نبی محمد مصطفیٰ، ان اللہ تبارک و تعالی ارسلنی الیک بہدیۃ، اے محمد مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک تحفہ دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ لم یعطیہا احدا قبلک، اے میرے حبیب، آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس تحفے سے کسی اور کو نہیں نوازا، یعنی آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ نے یہ تحفہ صرف اور صرف آپ کے لیے قرار دیا ہے اور آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت وما ہی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، بتاؤ وہ تحفہ کیا ہے۔ اب یہاں سے حدیث کا مضمون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ تمام مطالب جو بیان ہو رہے ہیں۔ قال، جبرائیل کہتے ہیں، الصبر واحسن منہ، اللہ نے مجھے آپ کے لیے صبر دے کر بھیجا ہے، اور صبر سے ایک احسن چیز اور بہتر چیز بھی اللہ نے میرے ساتھ بھیجی ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے۔ قلت وما ہوا، تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یا جبرائیل، بتاؤ کہ وہ بہتر چیز کیا ہے جو آپ مجھے دینا چاہتے ہو اس صبر کے ساتھ۔ قال الرضا واحسن منہ، اس صبر سے بہتر چیز جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ رضا ہے، لیکن اس رضا سے بھی بہتر چیز اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دی ہے کہ وہ آپ تک پہنچاؤں۔ قلت وما ہوا، تو اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، صبر بھی آپ لے کر آئے، رضا بھی لے کر آئے، اب یہ بتاؤ رضا سے بہتر چیز کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تحفے کے طور پر میرے پاس بھیجی ہے۔ قال الزہد واحسن منہ، زہد دے کر بھیجا ہے، اور اس زہد سے بھی احسن چیز اور بہتر چیز ایک اور بھی ہے۔ تو اب یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قلت وما ہوا، صبر بھی لے آئے، رضا بھی لے آئے، زہد بھی لے آئے، اب زہد سے بہتر چیز کیا لے کر آئے ہو جبرائیل؟ تو فقال، تو یہاں جبرائیل کہتے ہیں، الاخلاص واحسن منہ، آپ کے لیے اخلاص لے کر آیا ہوں، اور اخلاص سے بہتر چیز بھی ہے۔ قلت وما ہوا، اچھا جبرائیل، بتاؤ وہ اخلاص سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں، الیقین واحسن منہ، میں آپ کے لیے یقین لے کر آیا ہوں، اور اس یقین سے بھی بہتر ایک اور چیز ہے میرے پاس جو اللہ نے مجھے آپ کو دینے کے لیے بھیجا ہے۔
قل تو وما ہوا یا جبرائیل، تو اب یہاں رسول خدا کہتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ کہ وہ یقین سے بہتر چیز کون سی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے کر میرے پاس بھیجا ہے۔ قال، تو یہاں جبرائیل کہتے ہیں ان مندرجۃ ذالک التوکل علی اللہ عز وجل، وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جس چیز کے ماتحت صبر بھی آ جاتی ہے، رضا بھی آ جاتا ہے، زہد بھی موجود ہے، اخلاص بھی موجود ہے اور یقین بھی موجود ہے، یعنی ان مندرجۃ ذالک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تحت مندرج ہیں یہ سب کی سب چیزیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ التوکل علی اللہ، اور وہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ فقل، تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جبرائیل سے سوال کرتے ہیں وَمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اے جبرائیل یہ تو بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا کیا مطلب ہے۔ اب یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تحائف سے متعلق جو ہے وہ جبرائیل سے سوال کر رہے ہیں، اور جبرائیل ہر تحفے کے بارے میں رسول خدا کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ مثلا توکل کے بارے میں سوال ہوا، یقین کے بارے میں سوال ہوگا، اخلاص کے بارے میں سوال ہوگا، زہد کے بارے میں سوال ہوگا، رضا کے بارے میں سوال ہوگا، صبر کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہٰذا چونکہ اتنے سوالات ہیں یہ حدیث نسبتاً طولانی ہو جائے گی، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے پہلا سوال کرتے ہیں فَقُلْتُ وَمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، اے جبرائیل بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کا کیا مطلب ہے۔ تو فقال، جبرائیل کہتے ہیں العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع۔ اب یہاں توکل کے ماتحت جبرائیل 5 امور کو بیان کر رہے ہیں کہ جو توکل کے ارکان کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ فقال، تو جبرائیل کہتے ہیں العلم، انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ بأن المخلوق لا يضر، کہ مخلوق اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ولا ينفع، اور مخلوق انسان کو کسی قسم کا کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتی ہے، ولا يعطي، مخلوق انسان کو کسی قسم کی عطا نہیں کرے گی، یعنی اللہ کی جتنی بھی نعمات ہیں وہ اللہ نے خود اپنی مخلوق کو عطا کرنا ہے، کسی دوسری مخلوق نے اللہ کو وہ نعمت عطا نہیں کرنی ہے، ولا يمنع، اور مخلوق کسی نعمت کی راہ میں رکاوٹ بھی ایجاد نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جو اپنے بندوں کو دینا ہے وہ اللہ نے خود دینا ہے، مخلوق نہیں کہے گی کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے ہم راضی نہیں ہیں یہاں سے اس کو روک دے، نہیں، اللہ نے دینا ہے اور اللہ ہی نے نعمات کا دروازہ بند کرنا ہے۔ وَإِسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْمَخْلُوقِ، اب جب انسان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے بخشنا ہے، اللہ ہی نے نعمات کا راستہ روکنا ہے، تو انسان مخلوقات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق تو اب بیچ میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی ہے، نہ اس نے نعمت مجھ تک پہنچانی ہے اور نہ ہی اس نے کسی نعمت کا مجھ سے راستہ روکنا ہے، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو مایوس ہو جائے گا نا انسان کو، اس مخلوق کی محتاجی اس کے وجود سے ختم ہو جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، جب ایک بندہ ان علوم کو حاصل کر لیتا ہے اور یقین کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، لم يعمل لأحد سوى اللہ، یہ وہ 5ویں چیز ہے کہ جو باقی تمام 4 ارکان سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ اب بندہ اس مرحلے پر آ کر اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے کوئی بھی عمل اور کام انجام نہیں دے گا، جو کام بھی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انجام دے گا۔ وَلَمْ يَرْجُو وَلَمْ يَخَفْ سِوَى اللَّهِ، وہ کسی سے امید بھی نہیں لگائے گا اور کسی سے خوف زدہ بھی نہیں ہوگا سوائے پروردگار کے، یعنی اس بندے کو اگر امید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور اگر اسے خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی مخلوق سے یہ خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَطْمَعْ فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ،
اور اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے یہ طمع اور لالچ نہیں رکھتا، فہذا هو التوکل، یہ وہ توکل کا معنی ہے جو جبرائیل نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کیا۔ اب عزیزان خود توجہ فرمائیں کہ یہاں 5 ارکان بیان کر دیے گئے ہیں اس توکل کے لیے۔ پہلا رکن جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق میرے لیے کسی قسم کا نفع نہیں لے کر آئے گی اور نہ ہی مخلوق نے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ مخلوق نہ تو نفع دے رہی ہے نہ نقصان دے رہی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں اس مخلوق کی خوشنودی کے لیے کسی بھی کام کو انجام کیوں دوں، میں اس کی خوشنودی کے لیے کسی قسم کا کام انجام نہیں دوں گا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ توکل کے اس مرحلے میں انسان اللہ کی تمام جو مخلوقات ہیں، بالخصوص وہ جو موجودات موذی ہیں، وہ حیوانات جو وحشی حیوانات ہیں، انسان کسی سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ مخلوقات اس کے لیے کسی قسم کا نہ تو نفع لے کر آ رہی ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے نقصان کا باعث بن رہی ہیں۔ پس مخلوقات انسان تک کسی نعمت کے پہنچنے کے لیے مخلوق جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے، یعنی مخلوق نہیں دے رہی ہے انسان کو، جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، یعنی اللہ دے رہا ہے۔ اگر اللہ کسی کے وساطت سے دے رہا ہے تو دے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہی رہا ہے نا۔ اور مخلوقات کسی نعمت کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں ایجاد کر رہی ہیں۔ انسان اللہ کے غیر سے مایوس بھی ہو چکا ہے۔ جب یہ 4 ارکان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اب 5ویں رکن کی باری آنی چاہیے، اور اگر یہ 5واں رکن نہیں ہے تو پہلے 4 ارکان کا کوئی فائدہ موجود نہیں ہے۔ وہ 4 ارکان علمی اعتبار سے انسان کے لیے ثابت ہونا ضروری ہیں۔ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ نہ تو مخلوق مجھے کوئی نعمت دے رہی ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی نعمت کو چھین رہی ہے۔ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ نہ دے رہی ہے نہ روک رہی ہے، تو پھر میں اس کے لیے عمل کو کیوں انجام دوں۔ پھر انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ مخلوقات جو ہے، یہ موذی مخلوقات جو ہیں، وہ ان سے انسان کے وجود میں خوف جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جب اس مرحلے پر انسان پہنچے گا تو اب 5ویں رکن کی باری آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے انجام دے، یعنی اللہ غیر خدا سے انسان جو ہے وہ امید نہ لگائے۔ خوف اگر کھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، امید اگر ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اگر انسان کے وجود میں لالچ ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لالچ ہونا چاہیے، اگر انسان کے دل کو کسی کی طرف ڈھارس بنانی چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے غیر سے انسان کا دل جو ہے وہ منصرف ہو جائے، جب انسان اخلاص کے اس مرحلے پر پہنچے گا تو اب اللہ کی عبادت کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان اس مرحلے پر پہنچ کے اللہ کی خلوص دل کے ساتھ عبادت کرے تو اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ارشاد ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا سوال کرتے ہیں جبرائیل سے، قال قلت یا جبرائیل فما تفسیر الصبر، اے جبرائیل بتاؤ سب سے پہلی نعمت جو آپ لے کر آئے تھے اور پھر کہا تھا کہ الصبر واحسن منہ، میں آپ کے لیے صبر لایا ہوں اور صبر سے بھی احسن ایک اور نعمت موجود ہے، تو اے جبرائیل بتاؤ فما تفسیر الصبر، اے جبرائیل بتاؤ صبر کی کیا تفسیر ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں قال تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء، اے محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب خاتم النبیین، بندہ تکالیف اور مشکلات پر ایسے ہی صبر کرے اور ان تکالیف اور مشکلات کو ایسے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے، تسلیم کرے اور ان پر راضی ہو، جیسے یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نعمات پر اور خوشیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوتا تھا، انہیں قبول کرتا تھا اور ان پر راضی ہوتا تھا اور ان پر خوشحال ہوتا تھا۔ پھر اب یہاں پر تصبرو فی الفاقۃ کما تصبرو فی الغناء، یعنی انسان فقر میں مبتلا ہے، فاقوں میں مبتلا ہے، تو اس فقر اور فاقے پر بھی انسان صبر کرے اور اس فقر اور فاقے کو انسان دل سے
ایسے ہی قبول کرے جیسے اللہ نے اسے ثروت دی تھی، تو اس ثروت کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ثروت کو قبول کرتا تھا اور خوشحال ہوتا تھا۔ تو مشکلات بھی تو اسی پروردگار کی جانب سے انسان تک پہنچ رہی ہیں نا۔ اگر انسان کو نعمت ملے اور انسان خوشحال ہو، تو اگر اللہ نے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا کیا ہے، تب بھی انسان کو اس فقر اور فاقے کو اللہ سے لیتے ہوئے انسان کو خوشحال ہونا چاہیے اور راضی ہونا چاہیے۔ پھر صبر کا اگلا زینہ جو جبرائیل بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں تصبروا فی البلاء کما تصبروا فی العافیت۔ اے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، انسان سختیوں پر ایسے ہی صبر کرے، بلاؤں پر اور مصیبتوں پر ایسے ہی صبر کرے جیسے وہ عافیت پر صبر کرتا تھا۔ اگر انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، تو یہ تندرستی، صحت اللہ کی نعمت ہے۔ اور اگر انسان کو بلاؤں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں اور وباؤں میں مبتلا کیا گیا ہے، تو یہ وبائیں کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی تو فاعل حقیقی خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو انسان جیسے عافیت کو اللہ سے لیتے وقت خوشحال ہوتا ہے، ایسے ہی ان مصیبتوں اور بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیتے ہوئے انسان راضی ہو کر انہیں لے، انسان آغوش باز سے اور اپنی دونوں ہاتھوں کو کھول کے ان بلاؤں اور مصیبتوں کا استقبال کرے کہ یہ بھی میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت کے طور پر میرے پاس آئی ہیں۔ لہٰذا انسان ان بلا اور مصیبت کے اوقات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لہٰذا جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں، فَلَا يَشْكُو حَالَهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ۔ اب جب ایسی حالت میں انسان کو کوئی مصیبت آ گئی ہے، انسان کو فقر و فاقہ میں انسان کو مبتلا کر دیا ہے خداوند متعال نے انسان کو بلاؤں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو ایسے میں اس بندے کی یہ خصوصیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ عوام الناس کے پاس، لوگوں کے پاس اللہ کا جا کر شکوہ کرے۔ یعنی لا یشکو حالہ، وہ اپنی حالت کا، جو فقر و فاقہ کی حالت میں ہے یا مصیبتوں کی حالت میں ہے یا بلاؤں کی حالت میں ہے، فلا یشکو حالہ، وہ اپنی اس حالت کا شکوہ نہ کرے۔ کس کے پاس؟ عند المخلوق، مخلوق کے پاس شکوہ نہ کرے، بما، اس چیز کے بارے میں شکوہ نہ کرے، یصیبہ من البلاء، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بلائیں، مصیبتیں، فقر و فاقہ انسان تک پہنچا ہے، انسان اس پر شکوہ مخلوق کے سامنے نہ کرے کہ اللہ نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، کس عذاب میں ڈال دیا ہے، اللہ مجھے جلدی موت دے دے، اللہ جو ہے وہ میرے سے ان مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، اگر اللہ خاتمہ نہیں کرے گا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں۔ اس طرح کی باتیں انسان اگر اپنی زبان پر جاری کرے تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صابر بندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا بندہ ہے جو اس کی نعمات پر اس کا شاکر نہیں رہتا۔ لہٰذا اگلا سوال جو حضرت جبرائیل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے، قُلْتُ وَمَا تَفْسِيرُ الْقَنَاعَةِ، اے جبرائیل یہ تو بتائیں قناعت کی تفسیر کیا ہے اور قناعت کا مطلب کیا ہے، اس کی تھوڑا تشریح فرمائیں۔ تو جبرائیل کہتے ہیں قَالَ يَقْنَعُ بِمَا يُصِيبُ مِنَ الدُّنْيَا، اے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، انسان دنیاوی نعمات میں جو کچھ بھی اسے مل رہا ہے اس نعمت کے ملنے پر انسان قانع ہو، یقنع، انسان قانع ہو، بما، اس چیز پر، یصیب من الدنیا، جو اس دنیا سے انسان تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد یقنع بالقلیل، اگر تھوڑا ملا ہے تو اس قلیل پر انسان قانع ہو، ویشکر الیسیر، اور اگر اللہ نے زیادہ نعمات اس انسان کو عطا کی ہیں تب بھی اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان نعمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر رسول خدا سوال کرتے ہیں، قُلْتُ، میں نے جبرائیل سے سوال کیا، فما تفسیر الرضا، اے جبرائیل یہ تو بتائیں رضا کی کیا تفسیر ہے اور رضا کا کیا مطلب ہے۔ تو اب یہاں جبرائیل رسول خدا کو رضا کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں، قال الراضی لا یسخط علی سیدہ، راضی بندہ وہ بندہ ہے جو اپنے مولا سے اور اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔
ایسے بندے کو راضی بندہ کہا جاتا ہے۔ اصابہ من الدنیا او لم یصب، اگر اللہ نے اسے دنیا عطا کی ہو یا اللہ نے اسے دنیا عطا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں یہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے دنیا دے دی تب بھی راضی ہے، اللہ نے اگر دنیا اسے نہیں دی تب بھی راضی ہے، اللہ نے اگر دنیا زیادہ دے دی تب بھی راضی ہے، اگر اللہ نے دنیا کم دے دی تب بھی یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر راضی ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ، تو یہ بندہ اپنے نفس پر راضی نہیں ہوتا جب یہ عمل جو ہے وہ مختصر انجام دے، بلکہ یہ زیادہ عمل انجام دے کر جو ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ مختصر عمل پر ہرگز یہ بندہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 4 نمازیں دن میں پڑھ لی اور میں بڑا احسان جتلانا شروع کر دوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج اتنے مرتبہ سجدہ دیا ہے، اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ نہیں، بندہ کبھی بھی اپنے مختصر عمل پر غرور میں مبتلا نہیں ہوتا ہے اور اپنے اس مختصر عمل پر قانے نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ مختصر عمل پر قانے ہونے والا بندہ در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی بندہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراضی بندہ کہلائے گا۔ لہٰذا آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کر رہے ہیں زہد کے بارے میں، تو ارشاد ہوتا ہے قلت یا جبرائیل فما تفسیر الزہد، تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل بتائیے کہ زہد کی کیا تفسیر ہے اور زہد کا کیا مطلب ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں قال، میں نے کہا الزاہد یحب من یحب خالقہ، زاہد ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس چیز سے اس زاہد کا خالق محبت کرتا ہو، وَيُبْغِضُ مَا يُبْغِضُ خَالِقُهُ، اور زاہد ہر اس چیز سے نفرت کرتا ہے اور بغض رکھتا ہے جس سے اس کا خالق اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہو اور بغض رکھتا ہو، وَيَتَحَرَّجُ مِنْ حَلَالِ الدُّنْيَا، اور زاہد بندہ وہ ہے جو حلال دنیا سے، یعنی اللہ نے نعمات اس پر حلال کر رکھی ہیں، وہ حلال دنیا سے دوری کرتا ہے، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ حَرَامِهَا، اور دنیا میں جن چیزوں کو اللہ نے اس بندے پر حرام قرار دیا ہے ان حرام چیزوں کی طرف ملتفت نہیں ہوتا اور متوجہ نہیں ہوتا۔ اب حرام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن اللہ کی حلال کی گئی نعمات سے یہ بندہ دوری کیوں اختیار کرتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اس سوال کا جواب یہاں اس جملے میں دیا جا رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ حَلَالَهَا حِسَابٌ وَحَرَامَهَا عِقَابٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمات بھی انسان کو عطا کی ہیں اور انسان کے لیے حلال قرار دی ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان سے سوال کرے گا، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر حرام قرار دی ہیں اگر انسان محرمات الہی کو انجام دے گا تو ان محرمات الہی کو انجام دینے کے بدلے میں اور عوض میں اسے سزا دی جائے گی اور اسے عقاب ہوگا۔ لہٰذا ایسا بندہ حلال الہی کے حساب کے خوف سے ان حلال الہی کو ترک کرتا ہے اور ان سے دوری کرتا ہے۔ بالآخر انسان کا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو جتنی نعمات اس نے اس دنیا میں استعمال کی ہیں ان کا حساب دیتے وقت بھی ٹائم انسان کو زیادہ ہی لگے گا، لہٰذا اللہ کے بندے اللہ کی نعمات کا کم استعمال کر کے اپنا وقت بچاتے ہیں تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جب حساب دینا پڑے تو ہمیں مختصر حساب دینا پڑے، زیادہ حساب نہ دینا پڑے۔ پھر یہاں فرماتے ہیں وَيَرْحَمُ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يَرْحَمُ نَفْسَهُ، یہ مسلمان مؤمن جو ہے وہ دوسرے مسلمان مؤمن پر رحم کرتا ہے عین اسی طرح سے جیسے یہ اپنے وجود پر رحم کرتا ہے اور اپنی ذات پر رحم کرتا ہے، پس یہ دوسرے مؤمن مسلمانوں کو ایسے ہی تصور کرتا ہے جیسے یہ خود ہے، جیسے ان کا اپنا احترام کرتا ہے ویسے ان کا احترام کرتا ہے، جیسے خود اپنی ذات کے لیے مختلف نعمات کا خیال رکھتا ہے اسی طرح ان کی ذات کے لیے بھی مختلف نعمات کا خیال رکھتا ہے۔
یہاں تک عزیزان محترم ہم اس حدیث کو آج آپ کی خدمت میں تکمیل کرتے ہیں، اور اس حدیث کا باقی حصہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تاکہ یہ حدیث کمپلیٹ ہو جائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعرات ہے، آپ تمام مؤمنین کی جانب سے امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں ابھی جا کر ہم نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں، اور دعا کریں گے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے، خداوند متعال کی بارگاہ میں امام علی ابن موسیٰ رضا کے حرم مطہر میں یہ دعا کریں گے کہ خداوند متعال فلسطینی مظلوم عوام کی داد رسی فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور ظالمین کے شر سے انہیں نجات عطا فرمائے، اور تمام ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔